کے پسرنا مار سے یہ حارث کعبہ ہے، حسنین کا بابا ہے، گلشن کے پسرنا مار سے یہ حارث کعبہ ہے، حسنین کا بابا ہے۔ سلیم مولانا و مول الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. مل جل کر بلند آواز سے خاندان زہرا پہ صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. حاضرین کرام، میرے تمام سننے اور دیکھنے والے تمام حضرات، آج ہماری یہ دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی جانب سے کچھ گزارشات آئی ہیں آج کی اس مجلس میں. انشاءاللہ ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. عزیزان محترم، علی بادشاہ کا ذکر بیان کرنا، اس کے لیے خالق کی زبان ہونا چاہیے، اللہ کا کلام ہونا چاہیے، محمد کا فرمان ہونا چاہیے. جبریل کا انداز بیان ہو تو ان کے خرام ناز کا تذکرہ کیا جائے، گلہائے جنت کی نکھت ہو تو اس کے پسینے کی توصیف بیان کی جائے، سلسبیل کا تمغج ہو تو اس کے اوصاف حمیدہ پہ روشنی ڈالی جائے، کم سے کم قرآن کا لہجہ ہو تو حیدر کرار کے فضائل بیان کیے جائیں. مجھ جیسا حقیر با توقیر جو تراب سے پیدا ہوا ہے اور تراب میں مل جائے گا، وہ ابو تراب کی عظمت کو کیا بیان کر سکے گا. لیکن ہاں، جو بھی ٹوٹا پھوٹا بیان کر لیتے ہیں وہ انہی کی دی ہوئی توفیق ہے، انہی کا دیا ہوا صدقہ ہے، اور انہی کی بخشی ہوئی خیرات ہے. کہ عزیزان محترم، آج مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ میں ولایت پڑھتا ہوں اور ولایت پہ مجھے گفتگو کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ جملات، کچھ جملے اور کچھ کلمے ادا کرنے دیجئے جناب امیر کی بارگاہ میں کہ علی کون ہے. علی نون والقلم، علی دین کا علم، علی نبیوں کا حشم، علی قاطع ظلم و ستم، علی راہ حق کا قدم، علی اسلام کا دن، علی شاہ زمن، علی جمال حسن، علی علم کی کرن، علی تاجدار حل عطا، علی شاہ القفا، علی نصیریوں کا خدا، علی سید العرب، علی نصیریوں کا رب، علی علم کا در، علی شیر غضنفر، علی صدیق اکبر، علی فاروق اعظم، علی شافع محشر، علی ساقی کوثر، علی نفس پیمبر، علی سبز کی لہک، علی پھولوں کی مہک، علی کلیوں کی چٹک، علی کلیوں کی چٹک، علی باد سمیم، علی قلب سلیم، علی باد نسیم، علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، علی نبع عظیم. عزیزان محترم، میں نے آیت بھی یہی پڑھی ہے کہ کلا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اے میرے حبیب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کے سلسلے میں، تو ان کو بتا دیجئے کہ تمہیں عنقریب آگاہ کر دیا جائے گا کہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کیا ہے. عزیزان محترم، ہمیں پتہ نہ چلتا کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی خبر نبأ عظیم کیا ہے، لیکن تاریخوں میں لکھا ہے کہ جنگ صفین ہو رہی تھی. دشمنوں کے لشکر میں سے ایک دشمن نکلا، اور نکلنے کے ساتھ اس نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اے میرے حبیب، یہ تم سے سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے سلسلے میں. تو عزیزان محترم، جیسے ہی وہ قاری قرآن جو دشمن بھی ہے نکلا، علی کا ایک سپاہی آگے بڑھا کہ میں اس کا مقابلہ کروں. علی نے
قرآن کو قرآن بتا رہا ہے. یا علی یا علی. کہا یا علی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. مولا نے کہا قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن تو کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. مولا نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا میرے حبیب کے تم سے سوال کرتے ہیں نبأ عظیم کے سلسلے میں، سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی انفارمیشن کے سلسلے میں. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سے پوچھا تجھے پتا بھی ہے کہ یہ نبأ عظیم کے سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی انفارمیشن کون ہے؟ اس نے کہا یا علی میں یہ نہیں جانتا، میں نے تو قرآن رٹ لیا ہے. اور بس مولا نے ایک مرتبہ اپنے گنجیرہ توحید پہ ہاتھ مار کے کہا واللہ علی النبأ العظیم، خدا کی قسم اللہ کی وہ سب سے بڑی خبر میں علی مرتضی ہوں. صلوات پر محمد و آلہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا تجھے پتا بھی ہے کہ وہ عزیزان محترم علی صرف نبأ عظیم ہی نہیں ہے بلکہ جب رسول اللہ کو معراج پہ بلایا گیا تو اللہ نے کہا قد نرى آیۃ الکبریٰ کہ ہم نے اپنے نبی کو سب سے بڑی نشانی دکھا دی. کبرا بڑی اور آیت مانے نشانی، یعنی جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اسے دکھا دیا. میں اپنے بچوں کے لیے یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں مجھ سے سوال ہوا کہ مولانا علی اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ علی اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا میں اس کا جواب کل دوں گا، اور اس کا جواب میں نے کچھ اس طرح دیا. عزیزان محترم آپ کے سنگاپور میں کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے ہاں جبل پور میں انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی انسان کو گیہوں خریدنا ہوتا ہے، گندم، گیہوں جانتے ہیں جس کا آٹا بنایا جاتا ہے اور جس کی آپ روٹی کھاتے ہیں، جب یہ گندم خریدنا ہوتا ہے تو آپ مارکیٹ جائیے. تو مارکیٹ جائیں گے تو وہاں بہت سارے جو ہے وہ اس کے بیچنے والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کے گلے میں میرے جیسا ایک گمچھا ہوتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بندھی ہوتی ہیں اور اس میں طرح طرح کے گیہوں ہوتے ہیں. آپ ان سے کہیں شربتی گیہوں دکھائیے، آپ ان سے کہیں فلانا دکھائیے، ان سے کہیں فلانا دکھائیے، جب سب سے اچھی کوالٹی کا دکھائیے، وہ تھوڑا سا سیمپل آپ کو دکھائیں گے. نشانی آیت کے معنی سیمپل کے ہوتے ہیں، مجھے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے دکھایا، کہا یہ دیکھ لیجئے، کہا اس کا ریٹ کیا ہے؟ کہا اس کا ریٹ اتنا ہے. کہا ڈن، ہمیں 2 بورے دے دیجئے. کہا اب لائیے 2 بورے. کہا ہم پورا گوڈاؤن لے کر کے یہاں تھوڑی پھر رہے ہیں، مال گوڈاؤن میں رکھا ہوا ہے، یہاں صرف ہم سیمپل لے کر کے آئے. آپ کسی بھی شو روم میں جائیے تو وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. کہا آپ اس میں سے پسند کر لیجئے، مال آپ کو گوڈاؤن سے دیا جائے گا. توجہ ہے، یعنی جو اس کی کوالٹی ہے وہی اس کی کوالٹی ہے، جو اس کا رنگ ہے وہی اس کا رنگ ہے، جو اس کی قیمت ہے وہی اس کی قیمت ہے، جو اس کی حقیقت ہے وہی اس کی حقیقت ہے. کہا پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جز ہے یعنی تھوڑا سا ہے اور وہ کل ہے. توجہ ہے، وہ کل ہے، یہ جز ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب لوگ جو پوچھتے ہیں علی اور اللہ میں فرق کیا ہے، علی اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نور کل ہے، علی اس نور کا ایک جز ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ کی سب سے بڑی نشانی آیت الکبریٰ. آپ جانتے کہ جب مولا کائنات نے خیبر کے در کو اٹھایا تو 2 انگلیوں پہ باب خیبر تھا اور وہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ 40 پہلوان اسے مل کے بند کرتے تھے اور 40 پہلوان مل کے اسے کھولتے تھے. اللہ اکبر. 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھایا شیر الہی نے. اور عزیزان محترم جیسے ہی علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھایا نا تو وہاں نبی کا ایک صحابی کھڑا ہوا تھا. اس نے جب یہ معجزہ دیکھا تو ایک مرتبہ دوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس آیا. آگے کہتا اللہ کے نبی غضب ہو گیا. مولا نے کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہا علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا لیا. توجہ ہے، اب میرے نبی نے ایک جملہ کہا، میں اپنی جان قربان کر دوں رسول اللہ کے اس جملے پر. میرے نبی نے کہا اپنی اوقات میں رہ، تو علی کے ہاتھوں تک گیا ہی کیوں؟ اب چاہیے ذرا یہ دیکھ کیا کہ علی کے
یا علی یا علی یا علی. اب جا ذرا یہ دیکھ کیا کہ علی کے پیر کہاں ہے. اب جب وہ دوڑا ہوا آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ علی کے پیر زمین پہ نہیں ہے بلکہ ہوا کے دوش میں ہے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیے یا آپ سلامت رہے، زندہ باد. میرے بڑے پہنچ گئے، ناروں کی آواز بتا رہی ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس کی تفسیر کر دوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کیوں کہ علی کے پیروں کو دیکھ کے. عزیزان محترم، اپنے گھر میں آپ پریکٹیکل کریں کہ اگر آپ کو کوئی وزندار چیز اٹھانی ہے، مثلا ایک پانی سے بھری ہوئی بڑی بالٹی ہے، اسے آپ کو اٹھانا ہے، توجہ ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے زور لگائیں گے اور پورا بیلنس آپ کے پیروں کا ہوگا. توجہ ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں میں کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، اگر پیر ڈس بیلنس ہو گیا تو ساری طاقت کے باوجود آپ زمین پہ آ جائیں گے. اس لیے جب بھی کوئی وزن اٹھاتا ہے تو وہ اپنے پیروں کو زمین پہ بالکل دبا کے قدم ب قدم رکھتا ہے، بھیج کے رکھتا ہے تاکہ اس کے پیر خطا نہ کرنے پائیں. ہاتھوں سے صرف طاقت لگائی جاتی ہے اور پورا بیلنس جو ہوتا ہے وہ پیروں کا ہوتا ہے. توجہ ہے. اب اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ جا کے علی کو دیکھ کے آ؟ عزیزان محترم، ہم اور آپ چونکہ مٹی سے پیدا ہے، اس لیے ہمیں جب کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو ہم مٹی سے سہارا لیتے ہیں. نبی یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ جو مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ مٹی سے سہارا لیتا ہے. علی مٹی سے پیدا نہیں ہوا، علی تو خدا بود تو راب ہے. مل جل کر بلند آواز اللہ. جزاک اللہ. جیسے ہی علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھایا نا، اور نبی نے کہا جا ذرا یہ دیکھ کر آ کہ علی کے قدم کہاں ہے. عزیزان محترم، جب اس نے یہ معجزہ دیکھا نا تو ایک مرتبہ اتنی طاقت یہ تو اللہ میں ہو سکتی ہے، بندے میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی. اس نے یہ سمجھا کہ علی اپنی حقیقت کو ہم سے چھپا رہے ہیں، علی ہی اللہ ہے مگر بتاتے نہیں. کہا آج اس نے اپنے جیسے کچھ بندوں کو تیار کیا اور بندوں کو تیار کر کے مولا کائنات کے خیمے میں آیا. مغرب کی نماز ہو چکی تھی. جیسے ہی وہ آئے تھے کس لیے؟ تاکہ علی کو اللہ کہیں. طاقت کی وجہ سے ایک مرتبہ علی نے انہیں آتا ہوا دیکھا. آتا ہوا دیکھ کر مولا نے کہا سنو، تم جو سوال لائے ہو اس کا جواب بعد میں. مولا کائنات، جو کی روٹی آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا نے زندگی بھر جو کی روٹی کھائی ہے. کبھی آپ گھر میں پریکٹیکل کر لینا، جو کی روٹی تازی نہیں توڑی جاتی، اور میرا مولا جو کی باسی روٹی کھاتا تھا. میرا مولا جو کی باسی روٹی کھاتا تھا. مولا کائنات گھٹنے سے روٹی توڑ رہے تھے. جیسے ہی انہیں آتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ علی نے کہا سنو، وہاں پیالہ رکھا ہوا ہے، پیالے میں پانی ہے، وہ پانی میرے پاس لے کر کے آؤ تاکہ میں اس روٹی میں ڈال کے اسے حل کروں اور اسے توڑوں. انہوں نے پانی دیا اور پانی دینے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے اس پہ چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد اب علی نے پوری طاقت لگا کے جو کی روٹی توڑی. ان سے بھی کہا آئیے بسم اللہ. اب وہ کنفیوز ہو گئے کہ ہم تو آئے تھے طاقت کی وجہ سے علی کو خدا ماننے. اللہ اکبر. 2 انگلیوں پہ علی نے باب خیبر اٹھایا تو ہم آئے تھے علی کو اللہ ماننے، لیکن یہ تو گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ بندے ہیں، اللہ نہیں ہو سکتے. اور یہ جو انہوں نے خیبر اکھاڑا یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا. اب یہ سوچ کر وہ وہاں سے چلے گئے. جیسے ہی وہ گئے نا، ایک مرتبہ علی مشکل کشا نے مولا کائنات نے جو کی روٹی کو وہی رکھا. آسمان کی طرف دیکھ کے میرے مولا نے کہا پروردگار گواہ رہنا، علی نے خود کو گھٹا کے تیری عظمت کو منوایا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار گواہ رہنا، اسے کہتے ہیں اللہ کی بڑی نشانی.
اسے کہتے ہیں آیت اللہ الکبریٰ علی ہے. اور نبی نے بھی کیا خوب فرمایا. میرے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں بغیر تفریق مذہب و ملت کہتا ہوں، جائیے کتابیں بھری ہوئی ہیں. میں اپنوں کی کیا بات کروں، ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں 350 آیتیں 350 آیتیں مولائے کائنات کی شان میں لکھی ہوئی. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں تو 500 اور 1000 سے زیادہ ہیں، لیکن مذہب اہل سنت میں بھی 350 آیتیں مولائے کائنات کی شان میں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو کلام الہی اور دوسرا ہے رسول اللہ کا فرمان کہ جس میں نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. توجہ ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے. علی کا چہرہ جنت میں صبح صادق کے مانند چمکے گا. عزیزان محترم، آپ کو بتاؤں کائنات میں 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہیں کہ جن کا دیکھنا بھی ثواب، جن کا سننا بھی ثواب اور جن کا پڑھنا بھی ثواب. پہلا ہے قرآن مجید. ذرا غور سے سنیے گا میری بات. قرآن مجید کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور قرآن مجید کو سننے کا بھی ثواب ہے. جی کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ اب تو یہ اعتراض کرنا غلط ہے کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. حالانکہ اب یہ اعتراض کرنا غلط ہے. کئی ہزار حافظ الحمدللہ شیعان اہل بیت میں ہو چکے ہیں، اور جسے سرچ کرنا ہے وہ سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے. ہزاروں حافظ الحمدللہ ہماری قوم میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ حافظ قرآن بن گئے. لیکن عزیزان محترم، چونکہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے کا ہی زیادہ ثواب ہے، اسی لیے ہمارے یہاں حافظے پہ زیادہ زور نہیں دیا گیا کہ جو انسان حافظہ کرتا ہے کم سے کم وہ قرآن مجید کو دیکھ تو نہیں رہا. آپ دیکھیں ایک بندہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو اسے دیکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. اور کوئی بندہ اس کے بازو میں بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہا ہے تو اسے سننے کا بھی ثواب مل رہا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں عزیزان محترم کہ جنہیں دیکھنا بھی ثواب ہے، جنہیں سننا بھی ثواب ہے اور جنہیں پڑھنا بھی ثواب ہے. ایک تو قرآن مجید ہے کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب. دوسرا ذکر علی ہے کہ ذکر علی کرنا بھی ثواب، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب، علی کے ذکر کو سننا بھی ثواب. ایک سوال تو پڑھ دو مل جل کر بلند آواز. صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور صرف مولا کائنات کے فضائل ہمیں آپ تک بیان کرنا ہے. سنیے انشاءاللہ میں ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں. مسجد کوفہ ہے، خطیب منبر سلونی بولتا ہوا قرآن، وصی رسول، حرم خدا کا مولود مسعود، صدف کعبہ کا در بے بہا، شہد سوارے ابلق لیل و نہار، علم کی کرن اور شہر علم کا در، میرا مولا علی منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہا. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا نے اپنی کلمے کی انگلی سے، انگشت شہادت کلمے کی انگلی سے آسمان کی طرف یوں اشارہ کیا اور اس کے بعد میرے مولا نے زمین کی طرف یوں اشارہ کیا. ایک کوفی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی، یہ خطبہ دیتے دیتے آسمان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، زمین کی طرف آپ نے اشارہ کیا، معاملہ کیا ہے؟ مولا نے کہا میں نے آسمان والوں کو بھی رزق دے دیا، اللہ اکبر، میں نے زمین والوں کو بھی رزق دے دیا. وہ چڑھ کے کہتا ہے یا علی، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رازق اللہ ہے، آپ کب سے رازق ہو گئے؟ آپ کب سے رزق دینے لگے؟ مولا نے کہا او بے وقوف، رازق تو بے شک اللہ ہے، لیکن رزق کو بانٹا جاتا ہے اور بانٹنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. یا علی یا علی یا علی، بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو رازق تو بے شک اللہ ہے، مگر تقسیم علی کے ہاتھ کرتے ہیں.
اس نے کہا یا علی آپ روز رزق بانٹتے؟ مولا نے کہا کیا تجھے روز رزق ملتا نہیں ہے؟ کہا نہیں ملتا تو روز ہے اور پابندی سے ملتا ہے. تو کہا اگر میں بانٹتا نہیں ہوں تو تجھ تک پہنچتا کیسے؟ کہا یا علی سب کو دیتے؟ مولا نے کہا ہاں سب کو دیتا ہوں. وہ دوسرے دن گیا اور جانے کے بعد ٹبیا میں ایک چھوٹی سی چیٹی کو پیک کر کے خوب اچھے سے اس کا مضبوطی سے ڈھکن لگا کے اس نے پیک کر لیا کہ کل جب جناب امیر خطبہ دیں گے تو اثناء خطبہ میں درمیان میں ان سے کھڑے ہو کر سوال کروں گا. چونکہ اس نے اس کا رزق بند کر دیا تھا. توجہ ہے. وہ ڈبیا لے کے اپنی جیب میں رکھ کے وہ آ کے پھر مسجد میں بیٹھ گیا. مولا کائنات خطبہ دیتے دیتے مولا نے اشارہ کیا زمین کی طرف, آسمان کی طرف. وہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے علی آج آپ نے کیا کیا؟ مولا نے کہا کل بتایا کہ تجھے یاد نہیں ہے. کہا یا علی یاد تو ہے مگر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا میں نے رزق بانٹ دیا آسمان والوں کو بھی زمین والوں کو بھی. اس نے کہا یا علی سب کو رزق دے دیا؟ مولا نے کہا سب کو دے دیا. پھر وہ کہتا ہے یا علی سب کو رزق دے دیا؟ مولا نے کہا سب کو دے دیا. پھر وہ کہتا ہے یا علی سب کو رزق دے دیا. ایک مرتبہ علی شیر خدا کو چلا لایا. کہا او بدبخت اتنا تجسس کیا ہے, جیب میں ہاتھ ڈال. یا علی یا علی یا علی. اور جو ٹبیا میں چیٹی بھر کے لایا ہے اسے چیک کر کہ اس کا رزق اس تک پہنچا یا نہیں. اس نے گھبرا کے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اب جو نکالا تو کیا دیکھا کہ اس کے منہ میں روے کا دانہ موجود ہے. اس نے کہا یا علی میں نے ڈھکن لگایا اپنے ہاتھ سے تھا, کسی نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا نہیں, کسی نے مجھ سے اس ڈبیا کو چھینا نہیں, تو پھر اس کا رزق اس تک پہنچ کیسے گیا؟ عزیزان محترم علی نے صرف اسے رزق ہی نہیں دیا, دیکھیں اس نے ڈبی کو بند کر دیا تھا. تو یہ جاندار چیز ہے نا چیٹی, سانس تو لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ تو آپ بتائیں کہ ڈبے کے اندر کوئی سانس کیسے لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر, جزاک اللہ. جو پہنچ گئے انہیں علی جبل پوری کا سلام ہے. ان تک سانس پہنچی کیسے؟ علی نے صرف اسے رزق نہیں دیا, میرے مولا نے پہلے اسے زندگی دی, بعد میں اسے رزق عطا کیا. سلوات پڑھیے بس محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. یا علی یا علی مراد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. علی نے پہلے اسے زندگی عطا کی. اس نے پوچھا یا علی میری جیب میں کسی نے ہاتھ ڈالا نہیں تھا. اب ذرا غور سے سنیے گا, ذرا غور سے سنیے گا, جہاں تک میرا میسج پہنچ رہا ہے, جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے, جناب امیر کا جملہ میں نقل کرنے لگا. اس نے کہا یا علی ایسے چھڑایا بھی نہیں, کسی نے مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی, ڈبیا کا ڈھکن کھلا نہیں, تو پھر اس کا رزق اس تک پہنچا کیسے؟ مولا نے کہا دو چیزیں اپنا راستہ خود طے کرتی ہیں, انہیں کوئی قید نہیں کر سکتا. ایک رزق ہے, دوسرا موت ہے. تو اپنے دیکھیے میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں. کچھ لوگوں کا اپنا یہ ماننا ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا رزق اچھا نہیں چل رہا, ہماری روزی اچھی نہیں چل رہی, کسی نے ہماری روزی باندھ دی, کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا. تو میں اس کا بالکل فیور نہیں کرتا, اس لیے کہ جو رزق اللہ نے آپ کو لکھا ہے, خود مولا علی کا فرمان ہے. ذرا غور سے سنیے, 2 منٹ تھوڑی کام کی بات بھی ہو جائے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر رزق تمہارے مقدر میں ہے تو ملے گا, چاہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو. اللہ پہاڑوں کو شگاف کر کے, پہاڑوں کو توڑ کے تمہارا رزق تم تک پہنچائے گا. اور اگر تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا, چاہے تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو. یعنی اگر منہ میں بھی رکھے ہو اور اگر مقدر کا نہیں ہے تو وہ نہیں ملے گا, وہ نکل جائے گا. تو رزق کے لیے پریشان نہ ہوئے, رزق دینے والا پروردگار ہے اور تقسیم کرنے والے مولا علی ہیں. ارے جو علی اپنے دشمنوں کو بھوکا نہیں مارتا, یا علی یا علی یا علی, جیو سلامت رہو. جو علی اپنے دشمنوں کو بھوکا نہیں رکھتا, وہ علی اپنے دوستوں کو کیا بھوکا رکھے گا. عزیزان محترم, مولا کائنات رزق تقسیم کرتے تھے, ہے نا. یہ پورا واقعہ ہے بڑی تفصیل سے.
جب مولائے کائنات مسجد سے باہر آئے، آپ جانتے ہیں کہ میرا مولا یہودی کے باغ میں آبیاری کرتا تھا، یعنی پانی مولا چھڑکتے تھے پودوں کو۔ جب مولا یہودی کے باغ میں پہنچے تو یہ یہودی مسجد کے پاس تھا اور اس نے مولا کا خطبہ سن لیا تھا کہ علی کہہ رہے ہیں میں زمین والوں کو بھی رزق دیتا ہوں، آسمان والوں کو بھی رزق دیتا ہوں۔ مولائے کائنات نے جیسے ہی اپنی مزدوری شروع کی تو یہ اپنے گھر سے باہر نکل کے آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بڑی حقارت کی نظر سے مولائے کائنات کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی، آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں، اور یا علی آپ تو خود رزق بانٹتے ہیں، آپ آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں اور زمین والوں کو بھی دیتے ہیں اور کسی کو آپ بھوکا نہیں رکھتے۔ تو یا علی جب آپ اتنے بڑے ہیں تو اپنے رزق کے لیے میرے کھیت میں آبیاری کرنے اور مزدوری کرنے کیوں آتے ہیں؟ آپ کائنات کے رازق ہوں گے تقسیم کرنے والے، لیکن میں معاذ اللہ آپ کو رزق دیتا ہوں۔ توجہ ہے، یہ یہودی نے ایک مرتبہ مولائے کائنات، اب ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے مولائے کائنات یہ سوچا کہ یہ ان کو میں رزق دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جس برتن سے مولا پودوں کو پانی دے رہے تھے، مولا نے اس برتن کو زمین پہ رکھا اور مولا نے کہا ذرا قریب آ، اب ذرا قریب آ، اور ایک مرتبہ وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال کبریا نظر آیا۔ علی کے چہرے پہ اللہ کا جلال نظر آئے گا۔ پھر سے بول، کیا بول رہا تھا؟ کہا یعنی میں یہی تو بول رہا تھا کہ آپ کائنات کو رزق دیتے ہیں، معاذ اللہ میں آپ کو رزق دیتا ہوں۔ مولا نے کہا سن، جو میں کائنات کو رزق دیتا ہوں وہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے رزق تقسیم کرنے والا بنایا ہے، اور جو میں تیرے کھیت میں آبیاری کرتا ہوں، تیرے کھیت میں مزدوری کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو حلال کمانے کا طریقہ آ جائے۔ علی 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 یا علی یا علی کا میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو رزق حلال کیسے کمایا جائے اس کا طریقہ آ جائے۔ اور جہاں تک رہی علی کی بات، تو علی کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا علی تیرے رزق کا محتاج ہے؟ علی تجھے بھی رزق تقسیم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا اب تجھے نمونہ دکھاتا ہوں۔ کہا سن، یہ تا حد نظر جو تیرے باغ ہے اور ان میں جو دیوار بنی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا باغوں میں چاروں طرف باؤنڈری بنی ہوتی ہے۔ مولا نے کہا اگر علی چاہے اور علی اشارہ کرے، علی اشارہ کرے تو یہ ساری باؤنڈری جو مٹی کی ہے وہ سونے کی ہو جائے، جو مٹی کی ہے وہ سونے کی ہو جائے۔ ابھی علی کے منہ سے ہو جائے ختم نہ ہوا تھا، دیوار نے علی کا فرمان سن لیا۔ ایک مرتبہ خاکی لبادہ اوڑا اور سنہرا لبادہ اوڑنا شروع ہوا۔ جیسے ہی دھیرے دھیرے ساری مٹی کی دیواریں سونے کی ہونا شروع ہوئی، یہودی تو غش کھا کے وہیں گر گیا۔ علی یا علی یا علی، یہودی غش کھا کے وہیں گر گیا۔ ایک مرتبہ جب مولا کی نظر دیوار پہ پڑی، ابو تراب بہت تیزی سے، میرا مولا بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ، اب شیر خدا کی رفتار اللہ جانے، مولا اس کے قریب آئے، ایک مرتبہ اس کو تھپی دی مولا نے دیوار کو۔ کہا مالک ہے یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ چل پلٹ اپنی اصل حالت میں۔ وہ فوراً اپنی اصل حالت میں پلٹ گئی۔ اب علی نے اس سے سوال کیا، کہا یہ بتا کیا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سونے کی ہو جا؟ کہا نہیں مولا آپ نے مجھے حکم تو نہیں دیا تھا۔ مولا نے کہا جب میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا تو سونے کی ہوئی کیوں؟ علی یا علی، اب جو لوگ اشارہ سمجھتے ہیں میں اشارے کی داد چاہتا ہوں۔ کہا جب میں نے تجھے حکم دیا نہیں تھا تو سونے کی ہوئی کیوں؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی معذرت چاہتی ہوں، جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، تو اس کمبخت یہودی کے دل میں شک پیدا ہوا کہ کیسے میں نے پلٹ کے بتا دیا کہ ایسے صلوات بر محمد و آل محمد۔
یا علی. جزاک اللہ. سلامت رہیے. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. علی کے ذکر پہ سب نہیں ڈولتے. علی کے ذکر پہ سب نہیں بولتے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے علی کے علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اگر مولا ان کو شاد و آباد رکھے. مولا ان کی تمام دنیاوی اور اخروی جائز حاجات کو پورا کرے. یقیناً ذکر علی ایسے ہی سنا جاتا ہے. عزیزان محترم, یہ ذکر علی ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے. یہ نام علی کی خیرات ہے کہ ہم جی رہے ہیں. اور گھبرائیے گا نہیں, گھروں میں بیٹھے رہیے. آپ کے مقدر کا رزق مولا کائنات آپ تک پہنچائے گا. مولا کائنات آپ کا رزق آپ تک ضرور پہنچائیں گے. آپ اسی طرح عزیزان محترم, یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ جب آل محمد کو حقیر سمجھا گیا اور آل محمد کو جو ہے وہ رسوا کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ ہم کیا ہیں. ایسے ہی واقعہ ہے کہ علی کو انار کی ضرورت تھی. علی آئے اور آنے کے بعد پورے مارکیٹ میں مولا نے تلاش کیا, انار نہیں ملا. کسی دکاندار سے مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ انار کہاں مل جائے گا. کسی نے کہا مولا فلاں یہودی, اس کے گھر میں شاید آپ جائے تو آپ کو انار مل جائے. مولا اس کے گھر میں گئے اور جانے کے بعد دق الباب کیا. وہ یہودی گھر سے باہر آیا. مولا نے کہا مجھے انار کی ضرورت ہے, انار لا اور مجھ سے قیمت لے لے. اس نے کہا یاری میرے گھر میں انار موجود نہیں ہے. مولا نے کہا تیرے گھر میں انار موجود ہے اور فلانی جگہ پہ رکھا ہے, جاؤ لے گیا اور انار میرے حوالے کرو, قیمت لے جا. اس نے پھر اصرار کیا یاری میرے گھر میں انار نہیں ہے. مولا نے کہا تیرے گھر میں انار ہے. وہ کہتا رہا, علی کہتے رہے کہ تیرے گھر میں انار ہے. ایک مرتبہ کھجلا کے کہتا یا علی, میں موسیٰ کا امتی ہو کے کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے. ادھر سے وجہ اللہ نے جواب دیا کہ میں محمد کا وسیع ہو کے کہتا ہوں کہ تیرے گھر میں انار ہے. ابھی یہ حجت چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ پیچھے سے زوجہ نے آواز دی کہ علی سچ کہتے ہیں, گھر میں انار موجود ہے. میں محمد کے وسیع کا کلمہ پڑھ رہی ہوں. صلوات بر محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. عزیزان محترم, ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ہاں جو حق ہے وہ ہم پہنچائیں گے, آپ تک وہ ضرور پہنچائیں گے. دیکھو علی صحابی رسول کا نام نہیں ہے, علی نفس رسول کا نام ہے. علی کو کبھی صحابہ سے مماثلت کرنے کی کوشش نہ کرنا. علی صحابہ کے جیسا نہیں ہے, علی نبی کے جیسا ہے. اور میں یہ بات ایسے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت کروں گا, قرآن سے. عزیزان محترم, یہ ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی, سورہ توبہ وہ سورہ ہے جس میں کفار کو وارننگ دینی تھی, اور اسی لیے اس میں بسم اللہ بھی نہیں ہے, یعنی اللہ کی رحمت کا کہیں ذکر ہے ہی نہیں. اس میں صرف غضب کی باتیں ہیں اور اللہ کے عذاب ہے اور اللہ کے فرمودات ہے. سورہ توبہ پڑھیے. جب یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو ایک مرتبہ جبریل امین نے کہا یا نبی اللہ, آپ اسے کفار و مشرکین کے درمیان پڑھ دے یا کسی سے پڑھوا دے. توجہ, دو لفظ, پڑھ دے یا پڑھوا دے. تو اب یہ روایتوں کے جملے ہیں کہ پہلے صاحب کو اللہ کے نبی نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہم تمہیں یہ سورہ حوالے کرتے, جاؤ, اور جانے کے بعد مشرکین کے درمیان
نہیں عزیزان محترم، آسان بات نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے گا. کہا مشرکین کے درمیان یکا و تنہا جاؤ، اور یکا و تنہا جانے کے بعد تم یہ سورہ ان کے درمیان پڑھو، یعنی وارننگ دینی ہے، انہیں ڈانٹنا ہے، انہیں ہڑکانا ہے، اور انہیں ان کے دل میں خوف الہی پیدا کرنا ہے. کہا لے جاؤ. یہ لے کر کے چلے. جب یہ لے کر کے چلے آدھے رستے تک ابھی وہ نہیں پہنچے تھے کہ وہاں سے وحی کا فرشتہ پھر آیا. کہا یا نبی اللہ، اللہ نے اب اپنا ارادہ بدلا ہے. اس نے کہا یا تو آپ خود پہنچائیے یا اپنے جیسے کو پہنچائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا تو آپ خود پہنچائیے یا علی مدد، یا اپنے جیسے کو پہنچائیے. اس کے بعد نبی کریم نے مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے یا علی، کائنات میں مجھ جیسا اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اگر مجھ جیسا کوئی ہے تو وہ تو ہے. ایک مرتبہ مولا کو حکم دیا کہ وہ بھی آدھے رستے میں پہنچے، ان سے جا کے سورہ توبہ کو لے لو اور اسے لے جا کر کفار تک پہنچاؤ. مولا کائنات آئے، ان سے رسول اللہ کے فرمودات لیے، اور لینے کے بعد سورہ توبہ لی، جو لے کر کے مولا چلے گئے. عزیزان محترم، یہ علی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے، آپ کو بڑا لطف آئے گا. دیکھیں کہ یہاں سورہ توبہ کی بات ہے کہ سورہ توبہ نبی نے ایک جگہ دی اور لے لی. خیبر میں علم نبی نے 40 دن دیا، 39 دن دیا، 40ویں دن لے لیا. یا علی یا علی، ہر چیز کو ٹھکانہ ملتا ہی ذات علی میں ہے. سورہ توبہ کو جگہ ملی تو ذات علی میں. خیبر کے علم کو جگہ ملی تو علی کے ہاتھوں میں. یہ علی کا معاملہ بڑا عجیب ہے میرے دوستو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات تو پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتی اللہ کی مشیت میں اور قدرت میں کہ یا نبی اللہ یا آپ جائیں یا اپنے جیسے کو بھیجیں. یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پہلے ایک آدمی کو دے دیا اور اس کے بعد بیچ میں مولا کائنات کو بھیجا کہ جاؤ ان سے لو اور ان سے لے کر کے آپ جا کے پڑھو. اس کے اندر مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے اندر بات کیا تھی. عزیزان محترم، شاید قدرت کو منظور یہ تھا کہ خلافت میں ڈاکے بعد میں ڈلیں گے. یا علی یا علی مدد، یا علی مدد. کہا لوگ خلافت بعد میں آئیں گی، ہم عظمت علی کی پہلے بتا دے رہے ہیں. یاد رکھو علی خلافتوں کا محتاج نہیں، خلافت علی کی محتاج ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ صرف ایک مرحلے کی بات نہیں ہے کہ سورہ توبہ کے مقام پہ ایسا ہوا. آپ کی نظر میں وہ پورا واقعہ ہے، مجھے صرف صریحتاً ذکر کرنا ہے، گزر جانا. جب مسجد ایک اللہ کے نبی نے تعمیر کی تھی، بنوائی تھی، توجہ، تو اس میں مولا کائنات علیہ السلام نے اپنا در نکالا تھا. مولا نے اپنا دروازہ بنوایا. علی کی دیکھا سیکھی کچھ لوگوں نے نبی کی اجازت لے کر کے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھر بنوانا شروع کر دیا. جب کئی لوگ اپنا گھر بنوا چکے تو وہاں سے آیت آ گئی کہ اللہ کے نبی ان سے کہو اپنے دروازوں کو بند کرے، یہ اللہ کا گھر ہے، سرائے خانہ نہیں ہے. سارے دروازے بند ہو گئے الا علی، سوائے علی کے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیں مسجد کے اندر، ذرا غور سے سنیے گا جو لوگ مسجد جاتے ہیں، مسجد کے اندر سوائے اللہ کے دین اور اسلام کے کوئی اور بات کرنا جائز ہی نہیں ہے. وہ مسجد ہے، آپ کا گھر نہیں ہے. مسجد کے اندر نجاست کی حالت میں جانا منع ہے. مسجد کے اندر کوئی بھی بدبودار شے کھا کے جانا مکروہ ہے. مثلا لہسن آپ استعمال کرتے ہیں تو مسجد کے اندر منع کیا گیا ہے. یا جو لوگ سگریٹ وغیرہ کے شوقین ہیں تو خبردار مسجد میں یہ کام نہ کرنا. لیٹنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ مسجد میں وہ مسجد ہے، رہائش گاہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مسجد ہے، رہائش گاہ نہیں ہے، اپنے اپنے دروازے بند کرو. اچھا یہ کیا پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ جیسے ہی پہلے آدمی نے اپنا دروازہ کھولا مسجد میں
تو وہیں آیت آ جانی چاہیے تھی اللہ کے نبی بند کروا دو، ہے نا؟ تو ان کا بیچاروں کا 2 بار کا خرچہ بچ جاتا، ایک بار انہوں نے دروازہ پھوڑا، ٹھیک ہے، تب خرچہ ہوا، اور دوبارہ انہوں نے دروازہ بند کیا تب خرچہ ہوا۔ تو اے پروردگار اللہ کے نبی اگر بند ہی کروانا تھا تو پہلے کھلنا ہی کیوں دیا؟ یا علی یا علی، پہلے کھلنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ بند ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کہا یہی تو زمانے کو پیغام دینا تھا کہ علی کی سمسری میں تم نے اپنے اپنے دروازوں کو کھول لیا، مگر لطف تو تب آیا جب سارے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا رہا۔ اب تم مسجد کی کیا بات کرتے ہو؟ علی کو تو اللہ اپنے گھر میں در بنا کے بلاتا ہے۔ سلام بر محمد و آل محمد۔ یا علی، عزیزان محترم، جہاں دیکھو گے وہاں علی ممتاز نظر آئے گا۔ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ، کبھی نہ کہیے گا پہلی جنگ۔ اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے، اور اسلام کی دوسری جنگ کا نام جنگ احد ہے، جو اسی کا مکس اپ ہے اور اسی کی وجہ سے ہوئی، لیکن پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے اور دوسری جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ جنگ احد چل رہی ہے، 313 سپاہی ہیں اللہ کے نبی کے۔ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور آ کے کہتا یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، مجھے تلوار دے دے۔ نبی کریم نے کھجور کی ایک ٹہنی کو توڑا، اور جیسے ہی دست رسالت میں وہ آئی فوراً وہ لکڑی تلوار بن گئی، اللہ کے نبی نے اسے دے دی۔ وہ گیا اور جنگ کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات آئے جن کی تلوار تقریباً 9 مرتبہ ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ مولا نے اسے گھٹنے پر رکھ رکھ کے صحیح کیا، اور آخری بار میں وہ ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹ گئی تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے یا نبی اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، مجھے تلوار دے دے۔ اب اللہ کا نبی انتظار کر رہا ہے، اللہ کا نبی خاموش ہے۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا یا نبی اللہ بھی ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی تھی تو کھجور کی ٹہنی کو معجزے سے تلوار بنا کے دے دیا، اب علی کی تلوار ٹوٹی ہے تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی انتظار کس بات کا ہے؟ نبی کہیں گے سنو، جو ابھی تک لڑ رہا تھا وہ میرا سپاہی تھا، یا علی یا علی یا علی، وہ میرا سپاہی تھا اس لیے میں نے اسے تلوار دی، لیکن یہ جو علی لڑ رہا ہے یہ محمد کا سپاہی نہیں، یہ اللہ کا سپاہی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ یہ جو پڑھ رہا تھا یہ محمد، یہ جو لڑ رہا تھا وہ محمد کا سپاہی تھا، اسے میں نے تلوار دی۔ علی اللہ کا سپاہی۔ اچھا جب وہاں سے جبریل ابھی تلوار لے کر کے چلے نا ذوالفقار، تو قصیدہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کے جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار نہیں۔ میرے تمام سننے والے ماشاءاللہ بہترین مجلسیں سنتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور ایک سے ایک علماء کو سماعت فرماتے ہیں۔ مجھے سب بتا دیں مل کر یہ تلوار آئی کس کے لیے تھی؟ کس کے لیے آئی تھی؟ ارے مولا کائنات کے لیے آئی۔ جی جزاک اللہ، بولتے رہے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ مولا کائنات کے لیے۔ تو جبریل امین کو لا کر یہ تلوار کسے دینی تھی؟ مولا کائنات کو دینی تھی نا، کہ جب مولا کائنات کے لیے آئی ہے تو مولا علی کو دینی تھی، لیکن جبریل امین نے مولا کائنات کو نہیں دی تلوار۔ توجہ ہے؟ بلکہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے، اور رسول اللہ کے پاس لانے کے بعد کہا یا نبی اللہ، اللہ نے یہ تلوار علی کے لیے بھیجی ہے۔ نبی کریم نے لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ اس میں اپنی رحمت کا ہاتھ پھیرا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے جبریل کیا تجھے اتنی تمیز نہیں ہے؟ ارے میرا استاد بھی علی ہے اور تو جانتا بھی ہے کہ رسول اللہ تلوار نہیں اٹھاتے، یہ تلوار آئی علی کے لیے ہے، تو ڈائریکٹ علی کو کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ نبی کو بیچ میں وسیلہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہا سنو،
مل جل کر ایک قدیری نعرہ لگائے، نعرہ حیدری. جی یا علی. عزیزان، عزیزان محترم، جب خیبر فتح ہو گیا تھا نا، آپ نے سنا ہے، دیکھیے اسلام کی سب سے بڑی جو جنگ ہے اس کا نام جنگ صفین ہے. کیا ہے جنگ صفین؟ یہ 18 مہینے چلی ہے، فرعون شام سے ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں. میں اس ملعون کا نام اپنی زبان، اور یہ جس نام میری زبان پہ کبھی آتے نہیں ہیں، توجہ ہے، جنہیں علی نے کبھی منہ نہیں لگایا انہیں میں بھی کبھی منہ نہیں لگاتا. تو یہ 18 مہینے چلی تھی. لیکن عزیزان محترم، جو سب سے اس اینگل سے نہیں کہ جو سب سے زیادہ کھچی ہے اس اعتبار سے نہیں، دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ جس سے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، اس جنگ کا نام ہے جنگ خیبر. کیا نام ہے؟ جنگ خیبر. اور جنگ خیبر میں جو قلعہ قاموس تھا وہ یہودیوں کا ریزرو بینک تھا میرے بھائی. جی، مولائے کائنات نے کمر توڑ دی تھی یہودیت کی. ان کی ساری دولتوں کو، اور خود ہمارے یہاں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اور صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ جن بچوں کو ناشتے میں کھجوریں نصیب نہیں ہوتی تھی، کھجور سب سے معمولی چیز ہے عرب کی جو روڈ پہ پڑی مل جائے گی آپ کو، جن بچوں کو ناشتے میں کھجوریں نصیب نہیں ہوتی تھی وہ بچے فتح خیبر کے بعد اتنے امیر و کبیر ہو گئے کہ اشرفیوں سے گوٹی کھیلتے تھے. علی کی جیت کے صدقے میں، علی کی شجاعت کے صدقے میں، شیر غضنفر اور شیر الہی کی فتح و کامیابی کے صدقے میں اسلام کو وہ سربلندی ملی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی. فتح خیبر میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جو فتح ہوا وہ صرف ایک قلعہ تھا. کیا تھا؟ قلعہ جو فتح ہوا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی خیبر ایک بہت بڑے علاقے اور بہت بڑی جاگیر کا نام ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی قلعے والے کا نام خیبر ہے، نہیں، قلعے کا نام قاموس ہے جسے مولا علی نے فتح کیا، اور جس ایریے میں وہ بسا ہوا تھا اس ایریے کا نام تھا خیبر. کیا تھا؟ خیبر. اس میں یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ عرب میں جو پانی کے کنویں جو تیل سے زیادہ انمول ہوتے، وہاں تقریباً 2 یا 3 کنویں تھے خیبر کی زمین پر. سکنی مکانات تھی، یعنی جس میں لوگ رہتے ہیں وہ مکانات، باغیچے تھے، پیڑ اور دوسری چیزیں سب وہاں موجود تھی. ایک بہت بڑی جاگیر کا نام تھا خیبر. بہت بڑی جاگیر کا نام. مجھے خیبر کے متعلق آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنا ہے. واقعہ تو مجھے بھی آتا ہے، میں پڑھ بھی سکتا ہوں، مجھے پورا جنگ نہیں پڑھنا، صرف اس کا ایک نقشہ پیش کرنا. جب علی نے خیبر فتح کر لیا اور مسلمان امیر و کبیر ہو گئے تو بزنس بڑھا، تجارتیں بڑھی. تو مسلمان جب تجارت کرنے کے لیے خیبر کے راستے سے گزرتے تھے جہاں مولا کائنات نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو یہ یہودیوں نے اپنا ایک گڑ بنا رکھا تھا. وہ ہر آنے والے قافلے کو چیک کرتے تھے، اس میں جو مسلمان ہوتا تھا اسے لوٹتے بھی تھے اور قتل بھی کرتے تھے، اور جو غیر مسلم ہوتے تھے انہیں جانے دیتے تھے. جی، یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا. کسی نے آ کے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ایسے تو اسلام ختم ہو جائے گا، ایسے تو ہمارا تجارت کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہم کیا کریں گے، فاقوں کی نوبت آ جائے گی. تو یا نبی اللہ، اس مشکل کا حل نکالیے. توجہ ہے، جیسے ہی نبی کریم کو یہ پیغام ملا، مولا کائنات کو بلایا اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی نے بلانے کے بعد تمام صحابہ کے مجمع میں علی مرتضیٰ سے کہا، یا علی، جائیے خیبر میں اور ان یہودیوں سے کہیے کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں.
اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے. جیسے ہی علی چلے نا تو کسی نے صحابی نے کہا یا نبی اللہ علی کو اکیلے بھیج رہے ہیں دشمنوں کے نرغے میں. توجہ ہے. کہا یا نبی اللہ دشمنوں کے نرغے میں اکیلے علی کو بھیج رہے ہیں, کسی کو ساتھ کر دیجئے, فوج دے دیجئے, لشکر دے دیجئے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا کہ لشکروں کی ضرورت تم جیسوں کو پڑتی ہے, یہ اللہ کا شعر ہے. یا علی یا علی یا علی, اسے لشکروں کی ضرورت نہیں پڑتی, علی اپنے آپ میں اللہ کا ایک عظیم لشکر ہے. اور عزیزان محترم, جب مولا کائنات خیبر میں پہنچے, جیسے ہی مولا نے انٹر کیا خیبر کی سرحدوں میں, دکان میں بیٹھے ہوئے لوگ, مکانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, انہوں نے دیکھنا شروع کیا مولا کائنات بالکل اللہ اکبر. اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے علی کو مبلغ سورہ توبہ بنایا تھا. یا علی یا علی, دشمنوں کے نرغے میں مولا بالکل اطمینان سے, جیسے دشمنوں کے نرغے میں نہیں بلکہ اپنے محلے میں مولا چہل قدمی کر رہے, بڑے آسانی کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ مولا چل رہے. اور وہ سارے یہودی ایک دوسرے کو دھمکی دیتے کہ کہہ رہے ارے یہ وہی ہے نا جو 40ویں روز آیا تھا. کہا ہاں ہاں یہ وہی تو ہے. کہا یہ وہی تو ہے جس نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھایا تھا. کہا ہاں وہی تو ہے. تیسرے نے کہا یہ وہی تو ہے جس نے مرحب کو للکار کے پچھاڑا تھا. کہا ہاں یہ وہی تو ہے. کہا یہ وہی تو ہے جس نے پتھر پہ تیر کا علم گاڑا تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی. ارے دشمنوں کی بستی میں علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. لطف نہیں لیا آپ نے جملوں کا. دشمنوں کی بستی ہے, دشمن ہے, مگر فضائل میرے مولا کے بیان ہو رہے. ہاں یہ وہی علی ہے, ہاں یہ وہی علی ہے. ایک مرتبہ سب نے اپنا کلیجہ پکڑ کے کہا یہ دوبارہ یہاں کیا لینے آیا ہے. ایک مرتبہ آیا تھا تو مرحب کو اڑا دیا, خیبر کو فتح کر لیا, اب یہ دوبارہ کس لیے آیا. مولا کائنات جب بالکل بیچ شہر میں پہنچے تو مولا نے کہا تمہارے شہر کے جو عالم ہیں, تمہارے شہر کے جو عمرا ہیں, جو زمیندار ہیں, ان بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے, مجھے ان سے ایک باہمی اجتماع یعنی ایک میٹنگ کرنی. وہ سب راضی ہو گئے. عشاء کی نماز کے بعد علی نے میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد مولا کائنات کھڑے ہوئے. کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں. کہا یا علی آپ ہی شیر الہی ہیں. ہاں ہاں ہاں. کہا یا علی آپ ہی وہ ہے جس نے خیبر کو ایک ڈر کو 2 انگلیوں پہ اٹھایا. یا علی آپ ہی ہے جس نے پہلے مرحب, پھر حارث, پھر انتر, تینوں بھائیوں کو تہے دیکھ کیا. یا علی آپ ہی وہ ہے کہ جس نے پتھر پہ دین کا علم گاڑا. مولا کہتے ہاں مجھے پہچانتے ہو. کہا سنو, اللہ کے اس وقت تمہارے درمیان مجاہد نہیں کھڑا ہے, میں تم سے ابھی جہاد کرنے نہیں آیا ہوں, صلح کرنے آیا ہوں. توجہ ہے. دیکھو تم نے جو مسلمانوں کو مارنا شروع کیا ہے, تو یہ بتاؤ یہ مسلمانوں, بے گناہ مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہو. کیا انہوں نے خیبر فتح کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں یا علی. مولا نے کہا کیا مرحب کو انہوں نے مارا تھا. کہا نہیں یا علی. مولا نے کہا کیا پتھر پہ دین کا علم انہوں نے گاڑا تھا. کہا نہیں یا علی. کہا کس نے کیا تھا. کہا یا علی آپ نے. مولا کہتے پھر بستی بھی تمہاری ہے. ہائے 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 ہائے, لوگ بھی تمہارے ہیں. نہ علی ہتھیار لایا ہے, نہ علی لشکر لایا ہے, اکیلا علی کھڑا ہے. آؤ اپنا انتقام مجھ سے لے لو. اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ, علی تنہا تمہاری بستی میں کھڑا ہے, اپنا انتقام مجھ سے لے لو. سب گردن جھکا کے بیٹھ گئے. مولا نے کہا سنو, اللہ کے رسول نے فرمان جاری کیا ہے, یا تو اس عمل سے باز آ جاؤ یا پھر ایک مرتبہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا. میرا مولا کہتا ہے سنو, تلوار بھی وہی ہے, ہاتھ بھی وہی ہے, ذوالفقار بھی وہی ہے, ہاتھ بھی وہی ہے. سارے لوگ جو جتنے وہاں بیٹھے تھے, علی کے علاوہ کسی میں یہ معجزہ نہ ملے گا آپ کو. سارے لوگ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہے تھے. کہا یا علی ہمیں صبح تک کا وقت دے. مولا نے کہا میں نے دیا. صبح کے وقت وہ سب آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں, آپ کے نبی سے معافی مانگتے ہیں. ہم نے جو کیا ہم اس میں شرمندہ ہیں, اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا ہم عزم لیتے. اور یا علی
یہ خیبر کا ہبہ نامہ ہے، یہ جو رہائشی مکان ہے جس میں سب لوگ رہتے ہیں، اسے چھوڑ کر یہ ساری جاگیر ہم اللہ کے نبی کو دیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے نام پہ لکھ کر کے انہوں نے مہر لگا کے وہ ہبہ نامہ مولا کائنات کی سپرد کیا۔ مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد نبی کریم کی قدم بوسی کی، کہا یا نبی اللہ انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم بھی لیا ہے، اور یہ خیبر کی زمین آپ کے نام پہ لکھ کے دی ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ کے ہاتھ میں وہ زمین آئی، وہاں سے قرآن کی آیت آ گئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے محمد اپنی سب سے قریبی خاتون کو اس کا حق پہنچا دیجئے۔ نبی کریم نے ترنت کاغذ و قلم لیا اور اس پہ لکھا، آج سے یہ فدق کی زمین میری بیٹی فاطمہ کے نام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد و بلکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزو صدیاں ختم ہو جائیں گی، زمانے تمام ہو جائیں گے، نہ علی کے فضائل کوئی بیان کر سکا تھا نہ کر سکے گا۔ نبی نے فرمایا اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، آسمان و زمین کاغذ بن جائیں، اور تمام جن و انس و ملک لکھنے کے لیے بیٹھیں، تو علی کے فضائل کا ایک گوشہ نہیں لکھ سکتے۔ عزیزان محترم، آج شیعت یتیم ہوئی ہے، آج حسن و حسین یتیم نہیں ہوئے، آج بی بی زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہوئی، بلکہ نہ جانے کتنے لوگ یتیم ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے کل روایت پڑھی تھی کہ اپنی بیٹی کے ہاں میرا مولا مہمان تھا، اپنی بیٹی کے ہاں میرا مولا مہمان رہا، رات بھر میرے مولا نے عبادت میں گزاری اور مولا صحن خانہ میں ٹہلتے رہے۔ بیٹی نے پوچھا تھا بابا میں نے بڑے بڑے مار کے آپ کو سر کرتے دیکھا ہے، لیکن اے بابا کبھی آپ کو اس اضطراب کے عالم میں نہیں دیکھا، اے بابا کیا کسی بہت بڑے پہلوان سے مقابلہ ہے؟ میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے میرے لال آج رب العالمین کی بارگاہ میں علی کی حاضری۔ اور عزیزو ابھی صبح کاذب تھی، جب مولا کائنات جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، مولا جانا چاہتے ہیں مولا کے گھر میں، بھی آپ نے مرثیوں میں بھی سنا ہے کہ مولا کے گھر میں مرغابی بنی ہوئی تھی، بڑی بطخ جسے ڈک کہتے ہیں، وہ بڑی والی جو ہوتی ہے اسے مرغابی کہا جاتا ہے، یہ بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، اس لیے مولا کائنات نے اسے پالا ہے۔ جیسے میرا مولا چلا، مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا، تڑپ کے کہتی ہے یا علی نہ جائیے، مسجد میں قاتل لیٹا۔ مولا نے انہیں صبر کی تلقین کی، اپنے دامن کو چھڑایا۔ اب سنو گے ایک جملہ کہا ہے علی نے، کہا اے حسن اگر ان کے دانے پانی کا انتظام ہو جائے تو انہیں اپنے پاس رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ علی کو کسی کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہے۔ ہائے علی مرتضی، آپ کو جانوروں کی پیاس اور بھوک برداشت نہیں ہے، اسی کوفے میں آپ کی پوتی سکینہ 2 گھونٹ پانی کے لیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دیکھیں رونے میں بخل نہ کریے گا، آپ کی آوازیں گریہ میرے کانوں تک آنی چاہیے۔ جناب امیر کا تابوت آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ ہماری بدنصیبی تو ہے کہ ہم اس بار اپنے مولا کا تابوت نہیں اٹھا پائیں گے، لیکن ہم نے اپنے مولا کا تابوت سجایا ضرور ہے، یہ میرے مولا کا تابوت سجا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جب میرا مولا چلانا تو ایک مرتبہ زنجیر در میرے مولا سے لپٹ گئی، اے میرے مولا نہ جائیے، لوہے کو بھی پتا ہے کہ علی کیا ہے۔ علی نے اس سے بھی دامن چھڑایا، جب باہر چلے کیا دیکھا کہ پیچھے شہزادے حسن و حسین آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی آپ گھر کو واپس چلے جائیں۔ حسنین کو واپس کیا، علی مسجد میں آئے۔ آنے کے بعد میرے مولا نے وضو کیا، دیکھا کہ قاتل الٹا لیٹا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے مولا نے اسے کہا اٹھ، مصطفیٰ کی شریعت میں
औंधे मुंह सोना जायज नहीं है, यह शैतान का अमल है। उठ देख, वक्त नमाज है, नमाज अदा कर। गैरत अली को यह भी गवारा नहीं था कि अली का कातिल भी कोई बेनमाजी हो। नहीं, मुझे बहुत आहिस्ता आहिस्ता लाना है। जानते हो, जब ये सन 40 हिजरी का कूफा, जब सन 40 हिजरी का माह रमजान आया है, तो बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को और शहजादे इमाम हसन और हुसैन को, अपने तमाम बेटे और बेटियों को मौला ने खत लिख के कूफे में बुलवाया था। वो मदीने में थे, उन्हें मौला ने, चूंकि मौला की दारुल हुकूमत कूफा था, इसलिए जनाब अमीर ने अपने बच्चों को अपने घर में बुलवाया। और अज़ीज़ान मोहतरम, आधी रात में मौला ने ऐलान करवाया कि आज की शब कोई अपने घरों से बाहर ना निकले, और तमाम शहर में मौला ने काले काले पर्दे टंगवा दिए और कहा खबरदार कोई बाहर ना निकले। आधी रात के वक्त बीबी ज़ैनब को लेकर, बीबी उम्मे कुलसूम को लेकर मेरा मौला बाजारों में आया। आने के बाद कहता है, ज़ैनब पहचानो, ये कूफे का बाजार है। हाय नहीं निकली आपके मुंह से, ए ज़ैनब ये कूफे का बाजार है। उसके बाद दारुल इमारा पे आए, ये दारुल इमारा है। उसके बाद कहा, मेरे लाल ये शहर की कचहरी है, ए मेरे लाल ये शहर की कचहरी है। ज़ैनब वो उम्मे कुलसूम सुनती रही। उसके बाद हाथों को जोड़ के कहती है, बाबा कचहरियां और अदालत और बाजार तो बेटों को दिखाए जाते हैं। अरे मातम करो जिसका जी चाहा। ए बाबा ये अदालत है, ए बाबा ये कचहरियां तो बेटों को दिखाई जाती है। मैं तो तुम्हारी बेटी हूं। मौला तड़प के कहते, ए मेरे लाल एक दिन इन्हीं बाजारों में तुझे आना है। और वही मौला ने वसीयत की थी कि मेरे लाल जब तू बाबू साहब पे पहुंचेगी ज़ैनब, तो तेरा बाबा तुझसे मिलने जरूर आएगा। मैं कल की मजलिस में तशरीह करूंगा कि बाबू साहब क्या है। अजीजान मोहतरम, जब मेरा मौला पहुंचा मस्जिद में, कातिल को उठा चुका, सारी रिवायतें पेशे नजर है। पहली रकत का पहला सजदा मेरे मौला ने अदा किया था कि जहर से बुझी हुई तलवार वो मलूल लेके आगे बढ़ा, मौलाए कायनात के सर पे मारी। वार इतना शदीद था, अली का सर दो नीम हो गया, सारी दाढ़ी मेरे मौला की खून से खिजाब हो गई। अल्लाह का शेर खून में गलता, खाक पे तड़पने लगा। मस्जिद की खाक को उठा उठा के अली अपने जख्मों पे मलते हैं। कुछ लोग आ गए, एक मर्तबा मुनादी ने कहा, कद क़ुतिला अमीर अल-मोमिनीन। नहीं, मातम करके जुमले सुन, रोने में बुख्र न कीजिएगा। कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। शहजादे इमाम हसन और हुसैन आए। मौला ने कहा, मेरे लाल हसन नमाज पढ़ाइए, आज से आपकी इमामत का आगाज है। मैं अपनी जान कुर्बान न कर दूं उस बेटे पर कि जिसका बाबा उसके सामने जख्मी पड़ा है, और मेरा मौला हसन बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ा रहा है। नमाज खत्म हुई, गिनी में मुबारक में रख के अली को घर की तरफ लाया गया। कुछ लोग अजीजान मोहतरम, तारीखों में जुमला है कि अभी अली चले थे, कभी घर कुछ दूर था। मौला ने इमाम हसन से कहा, इन तमाम साथियों से कहो कि अपने घरों को वापस चले जाए, इसलिए कि मेरी बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जब मुझे इस हालत में देखेंगी तो वो जोरों से गिरिया करेंगी। गैरत अली को यह गवारा नहीं कि अली की बेटी की आवाज नामहरमों के कानों तक पहुंचे। हौसले रख के चंद जुमले अदा करना है मुझे। जब घर में आ गए, आज की शब यानी शब 20, जब से मौला को जरबत लगी, 19 की सुबह से लेकर मेरा मौला होश में नहीं आया। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब अली की नींद खुली ना, गश्त फाका हुआ,
تو سارے بچوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، نہیں مجھے بہت رونا آ رہا ہے، آپ بہت روئیں گے اس جملے تک اگر میں پہنچا سکا۔ تمام بچے علی کے بیٹھے ہیں، کوئی علی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہوا ہے، سارے بچے علی کو گھیر کے گریہ کر رہے ہیں۔ جیسے میرے مولا کی نیند کھلی نا، نیند کھلی، اولاد والوں اگر محسوس کر لینا تو مجھے دعاؤں سے نوازنا۔ جب میرے مولا کی نیند کھلی، ایک مرتبہ سرکار امام مجتبیٰ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال حسن آپ نے روزہ افطار کیا۔ میرے لال حسن آپ نے روزہ افطار کیا۔ علی کو یہ تو یقین تھا کہ میرے بچے روزے سے ہیں، مگر افطار کرانے والا کون ہے؟ ارے ماں پہلے رخصت ہو چکی ہے، باپ زخمی پڑا ہے۔ کہا بابا آپ کو اس حال میں دیکھ کر ہمیں روزہ افطار کرنا یاد کہاں رہا؟ مولا نے کھجور بلوائی، کہا حسن امام حسن کا روزہ مولا نے افطار کرایا، اور کہا آپ نے تمام بہن بھائیوں کا روزہ افطار آپ کرائی، اور اس کے بعد تمام بچوں کو بلایا، اپنی وصیتیں شروع کی، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھوں میں دیا۔ حسن میری زینب تیرے حوالے، میری کلثوم تیرے حوالے۔ علی کا ایک بچہ رہ گیا جسے میرے مولا نے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ جانتے ہو نا یہ کون ہے؟ یہ وہی کٹے شانے والا ہے، یہ وہی با وفا ہے۔ میرا مولا عباس ایک گوشے میں کھڑا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ بابا نے مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ چاہنے والی ماں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے مولا میرے بیٹے عباس سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا عباس اور خطا کرے؟ کہا پھر اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ کہا حسین میرے قریب آؤ۔ کربلا کا غریب مسافر حسین ننھے ننھے پیروں سے آگے بڑھا، کہا عباس اب میرے ہاتھ میرے پاس آؤ۔ عباس پاس آئے، ایک مرتبہ علی نے اپنا ہاتھ لیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا اے رسول کے بیٹے، اے رسول کے بیٹے حسین، یہ میرا بیٹا عباس کربلا میں تیرے ویسے ہی کام آئے گا جیسے میں رسول اللہ کے کام آیا تھا۔ گریہ کر چکے آپ، بہت روئیں گے، دو لمحے اور دو لمحے اور حق کے گریہ ادا کرنا ہے۔ جب وصیتیں ہو چکی، میرے مولا نے اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بلایا، تو بلانے کے بعد کہتے زینب میرے پاس آؤ۔ بی بی زینب آئی، کہا زینب بابا کی یہ خواہش ہے کہ مجھے 2 قدم ذرا چل کے دکھا دو، اپنے گھر میں بیٹھ کے چھاتی پیٹ کے سینہ پیٹ کے چاہے جتنا ماتم آپ کر لینا۔ عزیزان محترم میرے مولا نے کہا زینب مجھے 2 قدم چل کے دکھاؤ۔ جناب زینب بابا کی خواہش ہے 2 قدم چل کے دکھاؤ۔ جیسے ہی دوسرا قدم رکھا نا، ویسے ہی جناب زینب کے قدم ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ 2 مضبوط ہاتھ آگے بڑھے، جناب زینب کے شانے کو تھام لیا اور تھام کے کہتے ہیں اے بابا آپ نے ایسی خواہش کیوں کی ہے؟ ارے عباس کے ہوتے ہوئے میری بہن چلے۔ عباس کے ہاتھوں کو چوما، چوم کے علی کہتے ہیں تک یہ بازو رہیں گے، زینب پیدل نہ چلے گی، مگر کب یہ شانے دریا پہ قلم ہو جائیں گے۔ زینب کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی بازاروں میں 18 گھنٹے علی کی بیٹی پیدل چلے گی۔ اے عباس سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، پالنے والے جنوں جن
حضرات نے ان مجالس اعزا کا اہتمام کیا ہے، مولا انہیں سوائے اپنے اور آل محمد کی کسی کا محتاج نہ بنانا، پالنے والے ان کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما، پالنے والے اس کورونا کی لعنت و بیماری کو اس پوری دنیا سے نیست و نابود فرما، اور پالنے والے تمام وہ حضرات جن کے کاروبار تباہ ہو گئے انہیں دوبارہ برسر روزگار عطا فرما۔ اے میرے معبود، تجھے علی کے بچوں کی یتیمی کا واسطہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، جو بے وطن ہیں انہیں ساتھ خیریت کے ان کے وطن کو واپس پلٹا۔ اے پالنے والے ظہور امام میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ یا حسین آپ کے سامنے حضرات گرامی، کل جیسا کہ ہم بارہا اعلان کرتے آئے ہیں اور ہم پھر ایک گزارش کریں گے آپ کی بارگاہ میں کہ کل شب میں پھر 7:30 بجے، ٹھیک شام کو 7:30 بجے ہم بس یا حسین چینل پہ لائیو آ کر آپ کی خدمت انجام دیں گے۔ تابوت مولا کا آپ کے سامنے سجا ہوا ہے، جو حضرات زیارت کرنا چاہتے ہیں تابوت کی، وہ عزا خانہ مرحومہ مشن باجی رضا چوک جبل پور میں اپنی ضرورت کے حساب سے اور اپنے وقت کے حساب سے بغیر بھیڑ لگائے ایک ایک فیملی کر کے آپ آ کے باقاعدہ تابوت کی زیارت کر سکتے ہیں، اپنے مولا پہ گریہ کریں، اپنے مولا کا تابوت اٹھائیں، مطلب مولا تابوت کو بوسہ دے اور اپنی دعائیں اور اپنی حاجتیں مولا سے مانگے۔ ہم کل ٹھیک 7:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ جو عظمت ماہ رمضان کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ پرسوں سے پھر دوبارہ ٹھیک 9 بجے بس یا حسین چینل پہ ہم لائیو آئیں گے، آپ کے سوالات لیں گے اور سورہ فاتحہ کی جو گزارشیں ہیں ہم اسے شامل کریں گے اور اسی انداز سے کریں گے۔ کل ہم پھر ٹھیک 7:30 بجے ایک لوہا دو بند ایک لوہا آپ کے سامنے کون بھٹو بھائی۔ اچھا جناب احتشام صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور نوحہ خوانی کریں گے، آپ حضرات انہیں سماعت فرمائیں۔ پیدا مسجد میں اسی کو مارا ہے، شام کے سر پر کربل کی، ایمان کا دل دو پارا ہے، منبر پہ جائی ویرانی، محراب عبادت ہے سونی، منبر پہ جائی ویرانی، محراب عبادت ہے سونی، مسجد میں مصلی پر جو ہے محبوب خدا کا پیارا ہے، اس کام کے سر پر کرب لگی، ایمان کا دل دو پارا ہے، شبیر کے ہاتھوں میں دے کر عباس کا بازو کو لے علی، شبیر کے ہاتھوں میں دے کر عباس کا بازو کو لے علی، دیتا ہوں غلامی میں اس کو، یہ جان سے مجھ کو پیارا ہے، اسلام کے سر پر کرب لگی، ایمان کا دل دو پارا ہے، کعبے میں ہوا تھا جو پیدا، مسجد میں اسی کو
علی ہائے 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 علی لی ہائے علی علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے